أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقال الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العلي العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم پھر ایک مرتبہ آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں حاضر ہیں۔ موضوع ہمارا صبر، قرآن و حدیث کی روشنی میں، فضیلت صبر قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں کچھ معروضات اور گزارشات عرض کریں گے۔ سب سے پہلے یہ عرض کر دیا جائے کہ ہم نے یہ موضوع کا انتخاب اس لیے کیا کہ یہ بہت ہی اہم ترین موضوع ہے اور اس پر یقیناً گفتگو کرنا اور اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور قرآن مجید میں اور احادیث میں اگر آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو اس موضوع کو کافی ڈسکس کیا گیا ہے اور اسے انسان کے کمال تک پہنچنے کے لیے ذریعہ قرار دیا گیا ہے، لہٰذا بڑی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور جسے موضوع بنایا وہ قرآن مجید کے دوسرے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 ہے، آیت نمبر 153 سورہ بقرہ، دوسرا سورہ قرآن مجید کا، جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے صاحبان ایمان اللہ سے مدد مانگو۔ اور یہاں پر حاشیہ بھی ہے کہ اللہ سے مدد مانگو یعنی مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، مشکلات کے وقت اللہ سے مدد طلب کرو۔ استعانت یعنی مدد طلب کرنا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، وہی لفظ یہاں پہ بھی ہے اور صیغہ جمع کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مصیبت کے وقت مدد مانگو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے۔ ان اللہ مع الصابرین، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی جو صبر کرتا ہے اور جو مصیبت آنے پر شکوہ نہیں کرتا، گلہ نہیں کرتا اور شکایتیں نہیں کرتا، بلکہ وہ صبر کے دامن کو تھامے رہتا ہے، تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ مشکلات ہوں تو پریشان نہ ہو، مصیبتیں ہوں تو پریشان نہ ہو، اگر کوئی حالات خراب ہوں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نماز و صبر کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، اور جب تم رجوع کرو گے ان اللہ مع الصابرین، تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم مشکلات میں رہتے ہیں، جب ہم پریشانیوں میں رہتے ہیں تو اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں یا اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ایک بہت بڑے مفکر کا جملہ ہے، ویسے تو قرآن مجید کے لیے بہت ساری احادیث ہیں لیکن ایک بہت بڑے مفکر کا جملہ ہے کہ قرآن کو اپنی زندگی میں لازمی طور پہ رکھنا چاہیے، یعنی قرآن کو پڑھنا چاہیے ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ، اور اس کی تلاوت کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ قرآن اگر کوئی مسلسل پڑھتا ہے تو وہ ایک عرصے بعد یہ محسوس کرے گا کہ قرآن باپ سے زیادہ شفیق اور ماں سے زیادہ مامتا رکھنے والی کتاب ہے، یعنی قرآن مجید انس پیدا کرتی ہے، قرآن مجید عشق پروردگار، قرآن مجید اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک کرتی ہے، قرآن مجید محمد وآل محمد علیہ السلام سے جو عشق کا راستہ ہے اسے طے کرنے میں جو کتاب مددگار ہے وہ قرآن مجید ہے، جو صراط مستقیم کی طرف گامزن کرتی ہے وہی قرآن مجید معجزہ ہے جو پڑھنے والوں کے قلب پر اثر انداز ہوتی ہے اور ذہن پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو ناظرین سے گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید کو اپنے گھروں میں زینت بنائیے تلاوت قرآن سے اور ترجمہ قرآن سے اور تفسیر قرآن سے، جیسے کہ صرف یہ ایک آیت اگر آپ ملاحظہ کریں گے تو اتنا سکون محسوس کریں گے۔ ان اللہ مع الصابرین، آپ پریشان نہ ہو جائیے، آپ مشکلات میں ہیں تو آپ ڈپریشن میں نہ چلے جائیے، بلکہ ان اللہ مع الصابرین، آپ صبر کرتے رہیے اور یقین جانیے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ تو صبر ایک بہت بڑی طاقت کا نام ہے، صبر ایک بہت بڑے جوہر کا نام ہے، صبر ایک سرمایہ کا نام ہے، صبر منزل کو پانے کے لیے ایک راستے کا نام ہے، صبر مقصد
کو حاصل کرنے کے لیے ایک اسلحے کا نام ہے، یعنی ایک ہتھیار ہے صبر، کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی منزل کو حاصل کر سکتے ہیں، ہم اپنے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں، ہم اپنے ایم تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور صبر کرنے والوں کے لیے سب سے اہم ترین دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنی منزل کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ کہا کہ آپ اپنے طور پہ جو کام کر رہے ہیں وہ کیجئے، اس کے بعد صبر کا دامن نہ چھوڑیے، یعنی جذباتی نہ ہو جائیے، پریشان نہ ہو جائیے، ذہنی طور پر اپنے آپ کو تناؤ میں نہ لائیے، بلکہ صبر بہت بڑی طاقت کا نام ہے۔ اور اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا سرکار رسالت مآب حضور سرور کائنات سید الانبیاء خاتم الانبیاء اشرف الانبیاء طٰہٰ و یاسین کے مصداق اولوالعزم پیغمبر علت غائی کائنات جان عوالم رحمت للعالمین، یعنی سرکار رسالت مآب کے لیے علت غائیہ کائنات یعنی کائنات کی خلقت کا مقصد سرکار رسالت مآب کی ذات مبارک ہے۔ آپ کے صدقے میں یہ چاند و سورج ہے، آپ کے صدقے میں یہ سب کچھ ہے، آپ کے صدقے میں یہ فلک و زمین ہے، آپ کے صدقے میں ستارے ہیں، چاند و سورج ہے، دریا ہے، سمندر ہے، یہ سارا زرق و برق سرکار کی دین ہے، ان کا صدقہ ہے، علت غائیہ کائنات ہے، جانے والی میں 9 لاکھ لما خلقت الافلاق۔ تو سرکار رسالت مآب کا اگر آپ زندگی اٹھا کے دیکھیے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ سرکار رسالت مآب حضور سرور کائنات ہمارے رسول نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ صبر۔ پتھر کھائے صبر، خون بہ رہا ہے صبر، تہمتیں صبر، الزامات صبر، ساحر و مجنوں کی صدائیں صبر، کانٹے بچھائے جاتے ہیں صبر، اوجڑی اونٹ کی لاکیں ڈال دی جاتی ہے صبر، کچرا پھینکا جاتا ہے صبر، تالیاں بجائی جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے نہیں دی جاتی ہے صبر۔ یعنی حضور سرور کائنات نے صبر کا مظاہرہ اتنا کیا کہ لوگ متحیر تھے، تعجب میں تھے کہ اتنا صبر کیا جا سکتا ہے، اتنا خاموش رہا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، یعنی یہ حکم کہ آپ صبر کیجئے اور آپ پریشان نہ ہوئیے، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ جس منزل کو حاصل کرنا چاہتے ہیں بس آپ ایک کام کیجئے، آپ صبر کیجئے، منزل تک پہنچانا ہمارا کام ہے، کیونکہ ہم نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا یہ وعدہ ہے۔ اور اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ہم اور آپ نہیں کہ وعدہ کریں اور وعدہ خلافی کریں، پروردگار عالم ہے، اس کی ذات ان تمام چیزوں سے مبرہ و منزہ ہے، وہ کوئی عیب نہیں رکھتا، وہ کوئی نقص نہیں رکھتا، اس نے کہا ہے کہ یہ ہونا ہے تو ہونا ہے۔ سرکار رسالت مآب نے صبر کا دامن اور بتایا کہ صبر سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ لوگ جو ساحر کہتے تھے، وہ جو مجنوں کہتے تھے، وہ جو پتھر مارتے تھے، ان لوگوں نے آپ کا کلمہ پڑھا۔ اتنا صبر کیا جا سکتا ہے؟ چھوٹا سا واقعہ دیکھیے، طائف میں آپ جاتے ہیں تبلیغ کے لیے، اور وہاں پہ جانے کے بعد سرکار رسالت مآب تبلیغ کے لیے جب جاتے ہیں تو پتھر مارے گئے، لہو لہان ہو گئے۔ آپ ایک باغ تھا انگور کا، اس میں آپ داخل ہوتے ہیں، اور جو اس کا مالی تھا وہ مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، مشرک تھا۔ جیسے آپ باغ میں گئے ہیں اس نے آپ کو دیکھا تو دوڑا ہوا آیا، آ کے دیکھا آپ کی حالت، آپ کی کیفیت، کہ خون بہ رہا ہے، زخمی ہے سرکار رسالت مآب، انگور کا خوشہ لے کے آیا، سرکار کی خدمت میں پیش کر کے کہتا ہے آپ ان کے لیے بدعا کیوں نہیں کرتے؟ یا آپ کو پتھر مارتے ہیں، یا آپ کو ساحر و مجنوں کہتے ہیں، یا آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، یا آپ کو اذیتیں پہنچاتے ہیں، یا آپ پہ ظلم کرتے ہیں، آپ ان کے لیے بدعا کیوں نہیں کرتے؟ تو حضور کو کہنا چاہیے بہت اچھا مشورہ دیا تم نے، ہاں میں ابھی ہاتھ اٹھاتا ہوں، پروردگار یہ تو پتھر مار رہے ہیں، یہ تو اذیت پہنچا رہے ہیں۔ سرکار رسالت مآب کیا فرماتے ہیں؟ نادان ہے، آج نہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن کل میرے پیغام کو سمجھیں گے، اللہ انہیں توفیق دے گا اور وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ میں ان کے لیے کیا کرنا چاہتا ہوں اور کیسی نیکی میں ان کے حق میں کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے اس نے یہ جملہ سنا تو پریشان ہوتا ہے دیکھ کے کہ مطلب خون بہنے کے بعد یہ سب جملے کہنا ہے، پتھر کھا کے یہ سب کہنا ہے، ساحر و مجنوں کی صدائیں سننے کے بعد یہ کہنا ہے کہ اللہ انہیں توفیق دے گا اور وہ میری بات کو سمجھیں گے، اور میرا یہی کام ہے اور میں یہی کروں گا اور اس پہ میں صبر کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ اگر یہی ہے پیغام دین اسلام کا کہ اتنی چیزیں برداشت کرنے کے بعد بھی یہ کہنا ہے کہ اللہ انہیں توفیق دے گا اور وہ میرے پیغام کو سمجھیں گے، تو میں بھی مسلمان ہوتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ کیوں؟ اتنا بڑا کردار، اتنا بڑا اخلاق اور اتنا صبر کرنا یہ ہمارے بس میں نہیں۔ تو آپ دیکھیے گا کہ صبر بہت بڑی طاقت کا نام ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اسی مراحل کو طے کرتے ہوئے سرکار رسالت مآب ظاہری طور پہ جتنی باتیں ہم کہہ رہے ہیں یہ ظاہری طور پر ہیں، ویسے تو حضور سرور کائنات کی ذات مبارکہ تو وہ ہے کہ چاند کی طرف اشارہ کر دے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، سنگریزوں کو ہاتھ میں اٹھا لیں تو ان کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، درختوں کو اشارہ کر دے وہ اپنی جگہ سے چلنا شروع کر دیں۔ حضور جہاں سے جاتے تھے درخت جھک جھک کر آپ کو سلام کرتے تھے، آپ کا سایہ نہیں تھا، اور آپ
علت غائیہ کائنات ہے ان کے لیے سب کیا ہے، لیکن عملی میدان میں ہم کو آپ کو بتانے کے لیے کہ میں رحمت للعالمین ہوں کہ جانے کائنات ہو کے اتنا صبر کر رہا ہوں. اگر تمہارے لیے بھی زندگی میں کبھی ایسے مراحل آ جائے، کبھی ایسے مسائل آ جائے، کبھی ایسی مشکلات آ جائے، تو تمہیں بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. اور ہمارے اور آپ کے لیے یہ سب سے بڑی مثال ہے اور سب سے بڑا پیغام ہے کہ صبر کو ہمارے اندر ہم لے کر آئیں. اور یہ ایک بہت بڑے جوہر کا نام ہے اور بہت بڑے سرمایہ کا نام ہے. اگر ناظرین اندازہ کریں اور سامعین ہم کو دیکھنے والے سننے والے اگر اندازہ کریں تو صبر بہت بڑی طاقت کا نام ہے. لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ مثلا ہم جو ہے نا اس کو فوراً سے پا لیں گے. آہستہ آہستہ پہلے آپ چھوٹی چھوٹی باتوں سے آغاز کیجئے. اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو آپ صبر کیجئے. جیسے آپ صبر کریں تو یہ آیت اپنے ذہن میں لائیے، میں صبر کیوں کر رہا ہوں؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کا دامن ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھیے گا. ایک چھوٹی سی بات اور آپ کی زحمت تمام. حضور سرور کائنات نے جب یہ تمام مراحل کو طے کیا اور اس کے بعد آپ مکے سے مدینہ ہجرت فرماتے ہیں، اور ہجرت کے موقع پر اب آپ یہ بھی دیکھ لیجئے جہاں بھی ہم سرکار رسالت مآب کی کوئی بھی بڑی مومنٹ کی گفتگو کریں گے یا ایک بڑے معرکے کی گفتگو کریں گے یا ایک دین اسلام کے لیے جو جسے کہا جائے کہ پلر یا بنیاد کی گفتگو کریں گے کہ سرکار رسالت مآب نے یہ تمام کام کیسے کیے، تو وہاں پر ایک نام لیے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور یہ کوئی جذبات نہیں ہے بلکہ یہ تاریخ ہے. وہ کون سا نام ہے؟ وہ حضرت علی مرتضیٰ کی ذات مبارکہ ہے علیہ السلام. کہ آپ اگر آغاز کریں گے تو آپ کو حضرت علیہ السلام لانا پڑے گا کہ سرکار رسالت مآب نے دعوت الشیرہ حضرت علی علیہ السلام. آپ کہیں گے کہ ہجرت کیا بستر پہ حضرت علی علیہ السلام. آپ کہیں گے کہ جو ہے مکے سے مدینہ جا کے آپ انتظار کرتے رہے حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام. آپ کہیں گے کہ دین اسلام کی پہلی جو ہے تحمیلی جنگ ہے اور جس میں دفاعی جنگ ہے، تو وہاں پر کس کی گفتگو ہوگی؟ جنگ بدر حضرت علی علیہ السلام، احد صاحب ذوالفقار حضرت علی علیہ السلام. تو یہ نام آپ کو لانا پڑے گا. بہرحال جب آپ ہجرت فرماتے ہیں اور حضرت علی مرتضیٰ کو اپنے بستر پر سونے کا حکم، لیٹنے کا حکم دیتے ہیں، سونے کا حکم تو فطری طور پہ بھی نہیں دیا جا سکتا، لیٹنے کا حکم دیتے ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول خدا سو رہے ہیں. آپ اس کے بعد جب آپ مکے سے مدینہ ہجرت فرماتے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام ملحق ہوتے ہیں. اس کے بعد 8 ہجری کو جب آپ واپس آتے ہیں، کہاں پر؟ مکہ. اس کے درمیان میں آپ واپس نہیں آئے. جب آپ واپس آتے ہیں، ایسے مقام پر واپس آ رہے ہیں جہاں سے آپ کو ستایا گیا، آپ کو پریشان کیا گیا، آپ کو جو ہے ساحر و مجنون کہا گیا. آپ وہاں واپس آ رہے ہیں، ہزاروں کا لشکر آپ کے ساتھ ہے. جاتے وقت آپ تنہا جا رہے ہیں، آتے وقت ہزاروں کا ساتھ میں اتنی بڑی طاقت ہے اور جاؤ ظاہری طور پر ایک مضبوط جو ہے انسان کی طرف واپس ہو رہے ہیں. ایسے میں جب آپ مکے میں داخل ہوتے ہیں تو خانہ کعبہ کے پاس سب کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ کیا تم لوگ وہ نہیں ہو جنہوں نے مجھے اذیت پہنچائی؟ جی بالکل. کیا تم لوگ وہ نہیں ہو جنہوں نے پتھر مارے، ساحر کہا، مجنون کہا، مجھے پریشان کیا، حتیٰ میرے قتل کی پلاننگ کی؟ اب مجھ سے کیا امید کرتے ہو؟ میں چاہوں تو تمہیں قتل کروا سکتا ہوں، میں چاہوں تو تمہیں شہر بدر کروا سکتا ہوں، میں چاہوں تو تمہارے گھروں کو تاراج کر سکتا ہوں، برباد کر سکتا ہوں. مجھ سے کیا امید کرتے ہو؟ سب نے کیا کہا؟ آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ سے وہی امید کرتے جو ایک کریم سے کی جاتی ہے. یعنی سرکار رسالت مآب کا اخلاق اور سرکار رسالت مآب کے صبر کو دیکھا ہوا تھا اور سرکار رسالت مآب کے کردار کو ان لوگوں نے دیکھا ہوا تھا کہ ہم پتھر مارتے تھے، یہ کبھی ہم کو پلٹ کے وہ کام نہیں ہوتا تھا جو ہم کرتے تھے، بلکہ وہ صبر کرتے تھے. ہم اگر انہیں کچھ کہہ بھی دیتے تو یہ ہم کو ویسا ریپلائی نہیں دیتے تھے جیسے ہم ایکشن میں ہیں، تو ویسا معاملہ نہیں ہوتا تھا. تو سب کے ذہن میں تھا کہ صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں یہ ان سے بعید ہے، یہ نہیں کریں گے. تو کہا کہ آپ کریم ابن کریم ہیں اور ایک آپ سے وہی امید کی جاتی ہے جو کریم سے معاف کیجیے گا کریم سے کی جاتی ہے. تو سرکار رسالت مآب نے جب جیسے یہ سنا تو کہا آپ اپنے چیزوں میں نادم ہے جو آپ نے کیا؟ جی بالکل. تو سرکار نے ارشاد فرمایا قال اللہ تسریب علیکم اليوم، جب تم نادم ہو تو ہم نے بھی تم کو معاف کیا. تو اب یہاں سے پیغام لے کے چلیے کہ سرکار رسالت مآب کی ذات مبارکہ، حضور سرور کائنات رسول خدا کی ذات مبارکہ وہ ہے جو لمحوں میں معاف کر دے. یہ صبر آنے کے بعد ہوتا ہے. یہ وہ کیفیت ہے کہ سرکار رسالت مآب نے بتایا کہ اگر تم اپنے اندر اس صفت کو لاتے ہو تو تم اپنی منزل کو حاصل کر سکتے ہو اور اس مقام پر پہنچ سکتے ہو جہاں تک تم پہنچنا چاہتے ہو اور جو حاصل کرنا چاہتے ہو. اس لیے سرکار رسالت مآب نے ارشاد فرمایا الایمان نصفہ الصبر ونصفہ الشکر. ایمان کے 2 حصے ہیں. آدھا حصہ ایمان کا کیا ہے؟ نصفہ صبر. آدھا حصہ ایمان کا صبر ہے. یعنی
آپ اگر آدھا ایمان اپنا محفوظ کرنا چاہتے ہیں اور مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو سرکار نے ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟ صبر ہے. اور آدھا حصہ کیا ہے؟ شکر ہے. یعنی اگر نعمت چلی جائے یا کوئی مصیبت آ جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. اور اگر کوئی نعمت مل جائے اور کوئی رتبہ مقام مل جائے تو کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے. صبر و شکر کے درمیان میں ایمان ہے اور ایمان کی مضبوطی ہے. اور اسی طرح حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صبر مفتاح الدرک والنجح. صبر کیا ہے؟ کہتے چابی ہے مقصد تک پہنچنے کی، کمال تک پہنچنے کی، ہدف تک پہنچنے کی. چابی کا نام کیا ہے؟ صبر ہے. اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایھا الناس علیکم بالصبر فانہ لا دین لمن لا صبر لہ. اے لوگو تم لوگوں پر صبر لازم ہے. یعنی جسے مان لیجئے کہ صبر کرنا بہت ہی ضروری ہے. کیوں؟ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ لَا دِينَ لِمَنْ لَا صَبْرَ لَهُ. بے شک جس کے پاس صبر نہیں ہے لا دین لا، اس کے لیے دین بھی نہیں ہے. کیا مطلب؟ کہ اگر صبر ہے تو دین ہے، صبر نہیں ہے تو دین نہیں ہے. صبر بہت بڑی طاقت کا نام ہے. آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیے سرکار رسالت مآب کا پہلا کام صبر ہے. حضرت علی مرتضیٰ بعد وفات رسول خدا صبر. کتنے سال؟ 25 سال صبر. جناب صدیقہ طاہرہ صبر. امام حسن مجتبی صلح کے ذریعے صبر. اور صبر کا سب سے بڑا پیغام کربلا کیا ہے؟ اگر آپ کربلا کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، مدینے سے جانا ہے صبر، مکے سے جانا ہے، حج کو عمرے سے تبدیل کرنا ہے صبر، حر نے گستاخی کی صبر، خیمے نصب ہو گئے ہٹا لیجئے صبر، ایک ایک شہید ہو رہا ہے صبر، پانی بند ہے صبر، بچے پیاسے ہیں صبر، حتیٰ بچوں کو آپ دیکھ لیجئے صبر. جناب زینب کبریٰ صبر، جناب سید سجاد بھرا گھر لٹ گیا مگر صبر. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قید خانوں میں ڈلوایا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے اور تہمتیں لگائی جاتی ہیں صبر. امام علی رضا علیہ السلام مدینے سے بلوایا جاتا ہے صبر. اور ظاہری طور پر ولی عہد بنایا جاتا ہے لیکن وہ چاہتا تھا میری نظروں کے سامنے رہے صبر. امام تقی جواد صبر. امام علی النقی علیہ السلام برکت الصبا میں ڈلوایا جاتا ہے صبر. امام حسن عسکری علیہ السلام آپ دیکھ لیجئے کتنا سن ہے آپ کا، 28 سال کا سن ہے اور آپ کی شہادت ہوتی ہے اتنے سن میں، مگر قید خانے میں ہے صبر. بلوایا جاتا مدینے سے، سامرا میں آپ ہے، کوئی نہیں ہے آپ کے ساتھ صبر. اس کے بعد سب سے اہم ترین ہمارے امام حاضر، امام صاحب الزمان، ولی عصر کس منزل میں ہے؟ صبر کی منزل میں ہے کہ جب اس کا حکم ہوگا تو ہم ظہور کریں گے. اور ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ ہم نے چار معصومین علیہ السلام کی حیات طیبہ کو دیکھا، قرآن مجید کو دیکھا تو ہم کو سب سے پہلا پیغام جو ملا وہ صبر کا ملا. اور احادیث نے بڑھ کے سہارا دیا کہ جس کے پاس صبر ہے ایمان ہے، جس کے پاس صبر ہے دین ہے، جس کے پاس صبر ہے کمال تک اور مقصد تک پہنچنے کی بہت بڑی طاقت ہے. تو ہم اور آپ کوشش کریں کہ اس بہترین صفت کو اپنے اندر لائیں. اگرچہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن اس کو آہستہ آہستہ اپنے اندر لانے کی کوشش کیجئے اور اپنے نفس کو مزین کرنا ہے تو اس بڑے سرمایہ سے مزین کیجئے اور منزل و مقصد تک پہنچنے کے لیے یہ بہت بڑے اسلحہ اور ہتھیار اور بہت بڑی طاقت کا نام ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.